السلام علیکم ناظرین، جنرل امجد شعیب کے پروگرام ڈیفنس میٹرز کے ساتھ میں ہوں اشتیاق گندل۔ ایک طرف آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے۔ آرمی چیف جنرل رحیل شریف نے بھی شمالی وزیرستان کے حوالے سے کہا ہے کہ شدت پسندوں کے خلاف آپریشن ضرب عزم کے آخری مرحلہ شروع کرنے کی ہدایت انہوں نے جاری کر دی ہے۔ اب یہ جو آخری مرحلہ ہے جب شروع ہوگا تو اس کے اہداف کیا ہوں گے اور اس میں کس کس طرح کی مشکلات حائل ہوں گی؟ ہم نے دیکھا تھا کہ آپریشن ضرب عزم جون 2014 میں شروع کیا گیا تھا، گویا کہ ابھی آپریشن ضرب عزم کامیابی سے جاری ہے، لیکن جب یہ آپریشن ضرب عزم اختتام پذیر ہوگا، اپنی تکمیل کو پہنچے گا، تو کیا اس کے بعد ہم یہ توقع کریں کہ پاکستان سے دہشت گردی کا مستقل خاتمہ ہو جائے گا؟ اس پر بات کریں گے۔ اور افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات کا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں منعقد ہونا تھا، گویا کہ ابھی تک کوئی حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن اسی صورتحال میں جب افغانستان کی سرزمین پر کچھ حملے ہو رہے تھے تو افغان صدر اشرف غنی نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ امن مذاکرات نہیں ہوں گے، اور یہ جو شہریوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اکثر اس کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ طالبان قبول کرتے ہیں۔ تو اس سٹیٹمنٹ کے بعد افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ 37 سالہ شرمین عبید چنائے نے دوسری دفعہ آسکر ایوارڈ جیت لیا، گویا کہ انہوں نے جو غیرت کے نام پر قتل ہوتے ہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا، اور یقیناً یہ افسوسناک جو اس طریقے سے واقعات ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرنا بھی چاہیے، لیکن اس کے اندر کون سی کیا یہ ساری پازیٹیو چیزیں تھی؟ کیا دنیا کو صرف پاکستان کا ایک جو سافٹ امیج تھا وہ ملا، یا اس کے اندر کچھ ایسی باتیں بھی تھی جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا اور دنیا کو وہ تاثر دیا گیا جو کہ نہیں دیا جانا چاہیے تھا؟ ان تمام تر ایشوز پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب۔ اچھا جن صاحب، ایک تو یہ بتائیے گا کہ آپریشن ضرب عزم کی موجودہ صورتحال کیا ہے، اور جب یہ اختتام کو پہنچے گا، تکمیل تک پہنچے گا، تو کیا توقع کریں کہ پاکستان سے مستقل دہشت گردی کا خاتمہ یقینی طور پر سامنے آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جو ضرب عزم آپریشن کا ہم آخری فیز کہتے ہیں، یہ سب سے مشکل اور سب سے آپ کہہ لیجئے کہ زیادہ وقت لینے والی فیز تھی، اور آج دن تک اس پہ اس لیے عمل نہیں ہوا کہ درمیان میں ونٹرز آ گئے اور یہ پہاڑ ہیں اونچے جہاں پہ کہ برف پوری طرح ہوتی ہے، جنگل بہت ہے، اس کی وجہ سے اندر جانا مشکل، اور پھر کھائیاں ہیں بڑی گہری۔ چنانچہ ایسے علاقے میں جو طالبان ہیں یا جو بھی انسرجنٹ ہوتا ہے، انسرجنسی کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، وہ بہتر لڑ سکتا ہے، اور جو جسے باہر سے جا کر لڑنا ہے، جو باہر سے جس نے لڑنا اس کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں وہاں پہ۔ تو یہ اندازہ تھا کہ یہ مشکل ترین مرحلہ ہم نے بہر صورت پورا کرنا ہے، اور اس کے لیے تیاری وغیرہ یہ لازمن کرنے کی ضرورت تھی۔ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز یا جو سب سے بڑی پرابلم تھی، مسئلہ تھا، وہ یہ بھی تھا کہ یہ افغان بارڈر کے بڑا قریب علاقہ ہے۔ یہ شوال ویلی میں دتا خیل سے لے کے افغانستان بارڈر تک تھوڑا علاقہ ہے، لیکن بڑا دشوار گزار، اور کھائیاں ہیں گہری، اور ان علاقوں میں نہ کوئی رستے ہوتے ہیں، نہ کوئی ان میں سڑک ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ قبائلی علاقے ہیں، ڈیولپ نہیں ہوئے، اور لوگ ادھر اسی حالت میں رہنا پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ کوئی نئی چیز نہیں ایسی جو آپ یہ کہہ سکیں کہ آج کل کے دور میں آپ کو اس سے آسانی ہو۔ اب افغانستان کا بارڈر قریب ہونا وہ اس چیز کی علامت ہے کہ اگر آپ یہاں سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں، پکڑنا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ بچ نکلنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں کہ یہ بارڈر کے پار چلے جائیں۔ چنانچہ اس میں جو حکمت عملی ہوگی وہ اس طرح بنائی گئی یا بنائی جاتی ہے کہ آپ بارڈر کے طرف جانے کے راستے بھی روکیں، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ دشمن کے پیچھے کی طرف جائیں، ان کو زندہ بچنے کا کوئی راستہ نہ دیا جائے، ان کو نکلنے کا راستہ نہ دیا جائے۔ زندہ تو بچنے کا یہ ہے کہ مارا گیا تو ٹھیک، نہیں مارا گیا تو پکڑا جائے گا، پکڑا جاتا ہے تب بھی ہتھیار پھینکے گا اور آپ پکڑیں گے۔ لیکن یہ بات غلط ہوگی کہ وہ کسی طرح افغانستان کی طرف نکل جائے، کیونکہ وہاں سے پھر وہ دوبارہ کسی نہ کسی وقت آ کے تو آپ کے لیے مسائل کرے گا۔ اور وہ تعاون ابھی تک ہمیں نہیں مل رہا، وہ تعاون نہیں ملا افغانستان کی طرف سے یا نیٹو کی طرف سے، یہ کوئی تعاون نہیں ہوا کہ وہ بارڈرز کو ادھر سے سیل کرتے۔ چنانچہ آپ کو خود ہی یہ انتظام کرنا پڑ رہا ہے کہ بارڈر کی طرف بھی آپ اپنے ٹرپس بھیجیں جو سیل کریں، اور ادھر سے آپ ان کو دوسری طرف سے بھی پریشر ڈالیں اور ان کو مارنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ زمینی لڑائی بھی ہوئی، ایریل آپریشنز بھی ہوئے، اور پروگرس سلو ہے۔ یہ علاقہ آہستہ آہستہ کلیئر کیا جا رہا ہے، اس میں ٹرپس بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ علاقہ بھی کلیئر ہو جائے گا، اور جب یہ علاقہ کلیئر ہو جائے گا اس میں افواج پاکستان کو ہو سکتا ہے زیادہ قربانیاں دینی پڑیں، لیکن
لازماً یہ دہشت گردی سے علاقہ پاک کیا جائے گا. اور جب یہ دہشت گرد یہاں سے نکل جاتے ہیں یا مار دیے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ملک میں دہشت گردی کافی حد تک کم ہوگی. اب سوال آپ کا یہ تھا کہ کیا دہشت گردی اس کے بعد ختم ہو جائے گی؟ ختم ہونے کا تو میں نہیں توقع کرتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ عوامل ایسے ہیں جو ہم نے جن کے اوپر توجہ نہیں دی، ان کو نظر انداز کرنے سے آپ کو مسائل آتے رہیں گے. پہلی چیز یہ ہے کہ جب نارتھ وزیرستان میں آپریشن ہوا تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ بہت سارے دہشت گرد وہاں تھے، آپ ان کے خلاف لڑے، مارا. لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ وہاں سے ہمارے یہ ٹیمپرری ڈسپلیسڈ لوگ نکلے، آئی ڈی پیز جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ وہاں سے نکلے. ان کے ساتھ ان کی آڑ میں کوئی دہشت گرد بھی نکل گئے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو دہشت گرد جو ہیں وہ بہت سارے شہری علاقوں میں پھیل جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کی اس جنگ سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ بڑے شہروں میں کوئی واقعہ کریں تاکہ وہ حکومت کی اور فوج پاکستان کی توجہ ہٹے کہ جی یہ تو پیچھے ہیں کہیں. نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ضرب عضب کے بعد جو 10 لاکھ متاثرین بے گھر ہوئے تھے ان کے اندر سے بہت سارے وہاں سے ٹیررسٹ بھی ان کی آڑ میں کچھ نہ کچھ ٹیررسٹ بھی نکلے. کچھ پہلے نکل کے بھاگ جاتے ہیں. جب آپ اناؤنس کر رہے ہیں آپریشن کیا جائے گا تو پہلے سے جب پتہ لگ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں. اچھا جن صاحب، ویسے یہ بہتر ہوتا ہے کہ کسی جگہ کے اوپر آپ نے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرنا ہے، سرچ آپریشن کرنا ہے، اس طریقے سے آپریشن آپ پہلے سے کہہ دیتے کہ ہم یہاں پہ آپریشن کریں گے؟ یہ کہنا نہیں چاہیے. میڈیا کے اوپر یہ چیزیں پہلے نہیں، یہ ابھی میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سونگتے رہتے ہیں، دائیں بائیں پتہ کرتے ہیں، چنانچہ بہت پہلے سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے. حالانکہ یہ غلط ہے چیز، اس کا سدباب ہونا چاہیے. آپریشن جو ہے وہ اچانک شروع ہونا چاہیے تاکہ لوگ بھاگ نہ سکیں. اور اس کا نقصان ہوتا ہے جب آپ پہلے سے لوگوں کو وارن کر دیتے ہیں. پھر ضروری نہیں کہ وہ بیٹھے رہیں وہاں پہ. آپ نے دیکھا کہ جب ہم شروع میں آپریشن ہم نے لانچ کیا ہے میرن شاہ وغیرہ میں جی، تو ہم نے کہا جی پہلے لوگ نکل جائیں وہاں سے باہر، آئی ڈی پیز نکل جائیں تاکہ علاقہ خالی ہو، پھر ہم ٹیررسٹ کو پکڑیں گے. تو وہ سارے نکل گئے. جب افواج گئی وہاں پہ تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ کو اسلحہ اور گولہ بارود کے ذخیرے ضرور ملے وہاں پہ، ان کی کمیونیکیشن نیٹ ورک ملے، لیکن ٹیررسٹ بھاگ گئے ہوئے تھے. تو یہ چیز جو ہے یہ نقصان دہ ہے. لیکن چونکہ اپنا علاقہ ہے، اپنے ہمارے لوگ ہیں جو آئی ڈی پیز ہوئے پڑے ہیں، آپ عام شہری کو نہیں تکلیف دینا چاہتے. آپ نہیں چاہتے کہ ہم ایک نم جنگ کریں اور وہاں ہمیں یہ پہچان نہ ہو کہ عام شہری ہے وہاں کا یا دہشت گرد اور مارے جائیں لوگ آپ کے، اس سے نفرت پیدا ہوگی. تو ان وجہوں سے آپ تھوڑا سا پہلے بتا دیتے ہیں تاکہ لوگ نکل جائیں جو معصوم ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے دہشت گردی سے، لیکن ان کی آڑ میں پھر دہشت گرد بھی کچھ نکل جاتے ہیں. اب چیز یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایشو نہیں ہے. وہ دہشت گرد آپ ابھی مار رہے ہیں، کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے، لاہور میں آپ پکڑتے ہیں، مختلف شہروں میں چھاپے وغیرہ، ریڈز، ان سے پکڑے جاتے ہیں لوگ. لیکن اس کے ساتھ بعض جو فارن پالیسی ریلیٹڈ ایشوز ہیں، باہر سے حمایت حاصل ہے، باہر سے فنڈنگ ہوتی ہے، پیسہ ہے. اگر پیسہ ملتا رہے باہر سے تو ریکروٹمنٹ آپ کی جاری رہتی ہے، کیونکہ آپ نئے لوگ بھرتی کر کے ان کو اتنی تنخواہیں دیتے ہیں. اب اس کا ابھی تک ہمیں پوری طرح ہم سدباب نہیں کر سکے. اور افغان سرزمین پہ جو لوگ ہیں وہ وہاں سے ان کو را پیسے دیتی ہے، یہ سارے کام کرواتی ہے. یہ اس کا ایک مسئلہ ہے جو کہ ہم حل نہیں کر سکے. پھر یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی ایک آدھ دو دفعہ کوئی کمیونیکیشن کیا، اسٹیٹمنٹ دی. اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ڈی پیز کو سیٹل کرنے کا کام جلدی کرنا چاہیے اور بڑا اچھے طریقے سے کرنا چاہیے تاکہ لوگ جب اپنے گھروں میں جائیں تو اتنی تکلیف کے بعد وہ واپس جائیں تو ان کو کچھ آرام ملے، ان کے گھر بہتر حالت میں ہوں. اس پہ حکومت نے بہت توجہ نہیں دی. کہنے کو تو روز کہتے ہیں کہ ہم آئی ڈی پیز کو بہت باعزت طریقے سے واپس بھجوائیں گے، لیکن ابھی تک آئی ڈی پیز کے اوپر کوئی اس طرح کا کام نہیں ہوا جس سے کہ ان کی واپسی جو ہے وہ یقینی ہو. بہت سارے آئی ڈی پیز آج بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے شہروں میں جو دہشت گرد بھاگ گئے ان میں آپ ان کے خلاف پوری طرح آپریشن نہیں کر رہے. غالباً پروونشل گورنمنٹ جو ہیں وہ دلچسپی نہیں رکھتی کہ اس طرح کیا جائے. لیکن پنجاب حکومت کہتی ہے کہ 54,600 انہوں نے نیشنل ایکشن پلان کے بعد سرچ آپریشنز تو کی ہیں. نہیں، وہ اس طرح نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ضرورت ہے آپریشن کی. ابھی خبریں یہ ہیں کہ بہت سارے دہشت گرد جو ہیں وہ پنجاب اور سندھ کی سرحد پہ اور پنجاب اور بلوچستان کے سرحدی علاقوں میں جا چکے ہیں. اب جب آپ پنجاب کی طرف سے اگر کوئی آپریشن کرنا شروع کر ہی دیں تو وہ سندھ کی طرف چلے جائیں گے یا بلوچستان کی طرف چلے جائیں گے اور ہوں گے بارڈر کے علاقے میں ہی. اور جب ادھر سے آپریشن ہوگا اگر تو وہ ادھر ہی آ جائیں، اس طرف آ جائیں گے پنجاب کی طرف.
سو ہونا چاہیے تھا کہ کوآرڈینیٹڈ آپریشن لانچ ہوتے دونوں سائڈ سے، سندھ بلوچستان کی طرف سے بھی اور پنجاب کی طرف سے بھی، تاکہ ساؤتھ پنجاب کا علاقہ پورا سویپ کیا جاتا. وہ آپ نے نہیں کیا، پراپر آپریشنز لانچ نہیں کیے ان علاقوں میں. صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ آپ کو اپنے انٹیریئر علاقوں میں لے جانے چاہتی. آپ نے کراچی میں آپریشن کیا، کچھ حیدرآباد میں بھی تھوڑی بہت کاروائیاں ہوئیں، لیکن اندرون سندھ میں کوئی نہیں گیا. اگر دہشت گرد وہاں سے بھاگ کے یا وہ ٹارگٹ کلرز بھاگ کے اندرون سندھ چلے گئے ہیں، تو جب تک اندرون سندھ میں آپریشن نہیں ہوتا وہ لوگ جو ہیں پکڑے نہیں جا سکتے. تو وہ موجود رہیں گے، اور جب بھی کبھی ٹروپس جو ہیں وہ آپ کے باہر آئیں گے یا ان کو آپ پیچھے لائیں گے تو یہ لوگ پھر نکلنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ ہم جو پرائم منسٹر لیول کی ایپیکس کمیٹی بنی ہوئی ہے جس کے پرائم منسٹر چیئرمین ہیں، اس کا وہ کہتے ہیں میں ہر مہینے اجلاس کیا کروں گا، اور پچھلے 13 مہینوں میں ایک اجلاس ہوا، اور ایک جو ہوا اس میں بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ جی اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر عمل نہیں ہوا. اب اگر پوائنٹس پہ عمل نہیں ہوا تو پھر اس کے بعد اگلے مہینے پھر اس سے لینی چاہیے تھی ان سے پروگرس. وہ تو سر عمل کروانا پرائم منسٹر کا کام نہیں، 3-4 مہینے گزرنے اس پہ دوبارہ بات نہیں ہوئی. پھر آپ کے ملک میں ایک الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، کبھی اس پارلیمنٹ نے پچھلے 13 مہینوں میں سوال کیا حکومت سے کہ جی نیشنل ایکشن پلان پہ ہمیں بتائیں آپ کیا کر چکے ہیں اور کیا نہیں ہو سکا. پھر پارلیمنٹ جو ہے وہ بحث کرتی، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے پہلے اگر شامل نہیں کی نیشنل ایکشن پلان میں تو اب آپ کے تجربے کی بنیاد پہ وہ شامل ہو سکتی ہیں. دوسرے لفظوں میں نیشنل ایکشن پلان جب آپ 1-2 مہینے 3 مہینے چلا لیتے ہیں یا کوئی بھی پلان، تو پھر اس کو ریوائز کرنے کی طرف آپ کو آنا چاہیے، اور ریویژن جو ہے وہ آپ کو ریزلٹس کی بنیاد پہ آپ کرتے ہیں کہ اس کا نتیجہ مجھے کیا حاصل ہوا. یہاں پہ آپ نے 20 نکات بنائے اور ابھی تک وہی چل رہے ہیں، وہی چل رہے ہیں، عمل بھی نہیں کیا ہوا. مشکلات ہوئی تو عمل بھی نہیں ہوا. ضرب عضب کا یہ بہت ہی اہم حصہ تھا جو نیشنل ایکشن پلان بنی تھی. چنانچہ اس پہ پوری طرح عمل نہ ہونے پہ اور آپ کی پارلیمنٹ اور حکومت کی بے حسی کی وجہ سے، جہاں اس کے اوپر وہ سپرویژن نہیں ہے، یہ آپریشن جو ہیں وہ آپ کے نامکمل رہیں گے. فوج قربانیاں دیتی رہے گی، فوج خون بہاتی رہے گی وہاں پہ بارڈر ایریاز میں، وزیرستان کے علاقوں میں، لیکن جو پلان نے پیچھے کام کرنا تھا اگر وہ ادھوری ہے، اگر اس کے اوپر جو عمل ہونا تھا وہ ادھورا ہے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دہشت گردی پھر آہستہ آہستہ باہر نکلنا شروع ہوگا. آپریشن ضرب عضب کے بعد ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں ان کو تو ہم سیکیور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کے اندرونی جو معاملات ہیں ان کو ہم اس طریقے سے میں نے بہت سارے نکات بیرونی بھی اور اندرونی بھی بتائے ہیں. یہ توجہ طلب ہیں، ان کے اوپر عمل ہونا چاہیے تھا جو ہو نہیں رہا، اور مجھے آئندہ کوئی نظر بھی نہیں آتا کہ کسی وقت پہ عمل ہوگا، کیونکہ پارلیمنٹ کی اور حکومت کی جو ترجیحات ہیں وہ مختلف ہیں. ان میں دہشت گردی کا کوئی میں نہیں سمجھتا اس کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے دہشت گردی. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، اکتوبر 2014 میں جو پاکستانی حکومت ہے انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ جو علاقے ہیں شوال دتا خیلی یا وزیرستان کی بات ہے وہ تقریباً 80% جو علاقے ہیں وہاں پر حکومت کی عملداری بحال ہو چکی ہے. 20% جو علاقہ تھا اس کے اوپر عملداری میں ابھی تک جو ہے 13-14 مہینے گزر چکے ہیں لیکن وہ عمل نظر نہیں آ رہا. اب جب تک افغانستان تعاون نہیں کر رہا ہمارے ساتھ، ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ افغانستان کا جو بارڈر ہے ایٹ لیسٹ وہ بارڈر ایریا سیکیور ہو جائے گا؟ دیکھیے یہ سارا آپ ہی کو محنت کرنی پڑے گی. جہاں تک تعلق ہے افغانستان کا، وہ تو دلچسپی نہیں رکھتا اس کام میں، وہ آپ سے تعاون نہیں کر رہے. آپ نے اگست 2014 میں ان کو ایک ایگریمنٹ بھیجا تھا جس کے تحت جو کمیونیکیشن ٹاورز ہیں، جو ٹیلی فون کمپنیوں نے ٹاور وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، ان کے رینج کنٹرول کرنے تھے، خاص طور پہ بارڈر ایریاز میں، تاکہ افغانستان کی سم پاکستان میں استعمال نہ ہو سکے اور پاکستانی سم افغانستان میں استعمال نہ ہو سکے. لیکن وہ معاہدہ جو ہے وہ آج دن تک افغانستان نے قبول نہیں کیا، یا دوسرے لفظوں میں اس کو واپس نہیں کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاہدہ تجویز تو گئی بھی ہے لیکن آج دن تک معاہدہ ہوا ہی نہیں. چنانچہ آج بھی یہ مسئلہ ہے کہ افغانی سمز یہاں استعمال ہو رہی ہیں. اسی طرح آپ جب بھی آپریشن کرتے ہیں، ابھی جیسے یہ ضرب عضب کی آخری فیز آپ نے لانچ کی، تو آپ نے پھر مطالبہ کیا افغانیوں سے کہ آپ ادھر سے بارڈر کو سیل کریں اور جو بھاگ کے لوگ آتے ہیں ان کو پکڑیں اور ان کو ہمارے حوالے کریں، لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیا. پاکستان بارہا کہہ بیٹھا ہے ان سے کہ آپ ہمارے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کا معاہدہ کریں، بارڈر مینجمنٹ کا کریں، لیکن وہ غالباً ہندوستان کے انفلوئنس کی وجہ سے وہ یہ چیزیں نہیں کر رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کو پھر کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اب پاکستان یہ کر رہا ہے کہ آپ نے اس وقت پہ حکومت کو ریکوائرمنٹ دی ہے کہ 28 بٹالینز نئی ریز کریں. یہ فرنٹیئر کور کی ہیں، ایف سی کی، جس طرح رینجرز ہیں ان کی ہیں، یہ فوج کی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ جب بارڈر پہ ہوں گی یہ بٹالینز اور لوگ وہاں پہ ہوں گے
تو کوئی چیکنگ کا سسٹم جو ہے امپروو ہوگا. اب یہ بارڈر اتنا لمبا اور اتنا دشوار گزار ہے کہ 28 بٹالین بھی کافی نہیں ہے، لیکن اس کو ایک پہلی فیز کے طور پہ پہلے مرحلے میں یہ اتنی کی گئی ہیں. ہو سکتا ہے کہ سال بعد 1.5 سال بعد دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا، اور بالآخر آپ پوری جو بیلٹ ہے آپ کی بارڈر کی اس کو آپ کور کریں. تو آپ اپنی پریزنس کے ساتھ، اپنی افواج کی اور اپنی بارڈر فورسز کی پریزنس کے ساتھ ان علاقوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آر پار جانا اس کو کنٹرول کیا جا سکے. تو توقع کی جاتی ہے کہ یہ کسی طرح کامیاب ہو، کیونکہ بہر صورت جب بارڈر آپ نے کنٹرول کرنا ہے تو دونوں سائڈز کی، دونوں ممالک کی انڈرسٹینڈنگ اور تعاون سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ذرا مشکل ہوگا کام. بالکل ٹھیک. اچھا جن صاحب، ایک طرف جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گویا کہ آپریشن ضرب عضب تو کامیابی سے جاری ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرچ آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں گویا کہ پورے ملک میں کیے گئے، لیکن اس کے باوجود دہشت گرد جو عناصر تھے وہ بھی پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں کامیاب ہوتے رہے. تو جب وہ اس طریقے سے کارروائی کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہم یہ تاثر سمجھیں کہ ان کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ کسی بھی وقت آ کر ہمیں نشانہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، ابھی تو ضرب عضب آپریشن اور یہ سارا کچھ مکمل ہوا ہی نہیں تھا، نیشنل ایکشن پلان بھی نہیں، تو ابھی تو لازماً وہ لوگ پھر رہے ہیں. لیکن جس طرح یہ نیشنل ایکشن پلان کا سلسلہ چل رہا ہے، اگر اسی طرح رہے تو ہم ویسے بھی دہشت گردوں کو پوری طرح ختم نہیں کر سکیں گے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم اندرون سندھ میں نہیں گئے، ہم بلوچستان اور نارتھ بلوچستان میں نہیں گئے، ہم نے ساؤتھ پنجاب میں نہیں جا کے دیکھا، ان علاقوں میں آپریشن نہیں کیا. اگر وہاں کو دہشت گرد بیٹھے ہیں، بچے ہیں جو ان کو چھپنے کا موقع ملا تو وہ کسی نہ کسی وقت تو کارروائی کریں گے. سو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کی جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن فلالیس ہونی چاہیے، اور اس پلان کو امپروو کرنا چاہیے، ریوائز کرنا چاہیے، اور اس کو اتنا مضبوط بنانا چاہیے کہ بالآخر دہشت گرد جو ہیں وہ ختم کیا جا سکیں، مارے جا سکیں. لیکن آج جو صورتحال ہے اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں چھپے موجود ہیں، کیونکہ بہت سارے علاقے ہیں جن میں ہم نے آپریشن نہیں کیا. چنانچہ وہ کوئی نہ کوئی موقع جب وہ پا لیتے ہیں تو نکلتے ہیں، باہر کرتے ہیں یہ ایکشن. اس کے ساتھ ساتھ کچھ سہولت کار بھی موجود ہیں جو پیسے کے لالچ میں آپ کو سہولت کر دیتے ہیں ان لوگوں کو. وہ پیچھے پکڑے بھی گئے باچا خان یونیورسٹی والے واقعے پہ، اور آج بھی وہ بہت سارے ہوں گے، کیونکہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے، لالچ آ جاتی ہے لوگوں کو، اور پیسے لے کے تو وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو اس وجہ سے اکا دکا واقعات کا ہو جانا یہ اس کا احتمال رہے گا، اس کے بارے میں کوئی یقین دہانی نہیں کرائی جا سکتی. یہ سلسلہ چلتا رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، یہ متاثرین کی واپسی گویا کہ اس کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، متاثرین واپس بھی جا رہے ہیں، لیکن وہاں پہ سیکورٹی فورسز جو آپریشن بھی کر رہی ہیں، تو جو متاثرین واپس جا رہے ہیں ان کی زندگیاں محفوظ ہوں گی وہاں پر؟ اب بہت حد تک محفوظ ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں پہلی بات تو یہ کہ افواج پاکستان ابھی موجود ہیں، یہ افواج واپس نہیں وہاں سے نکالی گئیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ساتھ اصلاحات بھی شروع کر دیں، جو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ فاٹا کی اصلاحات کریں، تو اس میں بھی لوگوں کے اندر اعتماد پیدا ہوگا، اور کوئی آپ کی سول مشینری وہاں پہ کام کرنا شروع کرے گی، جیسے ہم کہتے ہیں تھانے، پولیس، کچہری، یہ چیزیں آ جائیں گی جس میں آپ کچھ لا اینڈ آرڈر وہاں پہ امپلیمنٹ کر سکیں گے. آج یہ ہم ابھی تک کچھ نہیں کیا ان چیزوں پہ، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر لوگ ایسے ہی واپس بھیجنا تو وہ تو وہی ہے کہ قبائلی علاقوں میں قبائلیوں کو پھر آپ نے واپس بھیج دیا اور پرانا قصہ پھر شروع ہو جائے. سو یہ میں توقع کرتا ہوں کہ اگر حکومت نے یہ اصلاحات وغیرہ کر دیں تو امید ہے کہ یہ قبائلی جب جائیں گے واپس یہ محفوظ ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جن صاحب، اگر افغان صدر اشرف غنی کی بات کریں تو وہ بیانات تو دیتے رہے کہ ہم اپنی سرزمین کو ہمسایہ ممالک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، لیکن پاکستان اور افغانستان کا جو بارڈر ہے، افغانستان خود نہیں سمجھتا کہ جب تک یہ بارڈر سیکیور نہیں ہوگا افغانستان بھی اس طرح کے اندر دہشت گردی کا شکار رہے گا، وہاں پہ بھی اس طریقے سے مصیبتیں آتی رہیں گی، دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے. دیکھیں، افغانستان میں افغان صدر جو ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ سمجھتے بھی تھے اور خلوص تھے، لیکن اس کی اپنی بقا کا مسئلہ ہے، کیونکہ وہاں پہ باقی دھڑے جو ہیں وہ بہت انفلوئنشل ہیں. خاص طور پہ عبداللہ کا جو دھڑا ہے جسے ہم ناردرن الائنس کہتے ہیں، ان کے لوگوں کا انفلوئنس بہت ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کی مدد کے بغیر اشرف غنی وہاں حکومت کر سکتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ان کی لائن ٹو کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ بالآخر یہ جو افغانستان سے دہشت گردی ہوتی ہے وہ انڈین ایجنسیز کرواتی ہیں، کیونکہ وہ انڈیا کے ساتھ افغان انٹیلیجنس بھی ملی ہوئی ہے، اور اس وجہ سے ان کو روکنا، ان کو ختم کرنا وہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ آپ اپنے علاقوں میں ویسے دہشت گردوں کو پکڑتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. وہاں ان کو پناہ ہوگی، وہاں سینکچریز ہوگی دہشت گردوں کو جو افغانستان میں موجود ہیں، اور اس کی بنیاد پہ آپ کو کافی لمبے وقت تک
اپنی جنگ کو جاری رکھنا ہوگا کہ باہر سے آئے ہوئے دہشت گرد یہاں کامیاب نہ ہوں، لیکن فی الوقت وہ خطرہ موجود ہے، وہ باہر سے، اور افغانستان اس کو سمجھ نہیں رہا، اور افغانستان اس کو سمجھتے ہوئے بھی اس پہ پردہ رکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہتا ہے. کیوں کہ انڈیا کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ایسی ہے. انڈیا کے ساتھ انہوں نے ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے، اور ایگریمنٹ بھی ہے اور ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، جس کی وجہ سے انڈیا جو چاہتا ہے وہ کرواتا رہے گا وہاں سے. اور افغان انٹیلیجنس چونکہ بنیادی طور پہ عبداللہ کی قوم ہے، وہ لوگ ہیں ناردرن الائنس والے، تو اس وجہ سے وہ اشرف غنی کے ساتھ اتنا تعاون نہیں کرتے جتنا تعاون وہ عبداللہ کے ساتھ کرتے ہیں. اور وہ عبداللہ مخلص نہیں ہے امن کے لیے، وہ چاہتا ہے کہ افغانستان جو ہے اس میں پاکستانی مفادات جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جائے اور وہاں سے وہ کاروائیاں کروائیں. چنانچہ اگر حکومت کی طرف سے انفلوئنس نہ ہو تو یہ ادارے اسی طرح این ڈی ایس وغیرہ اسی طرح کام کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جن سب افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان جو مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہے وہ مارچ کے پہلے ہفتے میں اسلام آباد میں کہہ رہے ہیں کہ منعقد ہونا ہے، گویا کہ ابھی تک اتنی تاریخ سامنے نہیں آئی. اشرف غنی نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے والوں کے ساتھ امن مذاکرات نہیں کریں گے، نشانہ تو وہاں پہ طالبان بناتے ہیں، تو اس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اشرف غنی نے یہ دھمکی کے طور پہ کہا ہے، لیکن طالبان سے گفتگو کرنا ان کی مجبوری ہے. وہ اس طرح کے جو کوارڈینیٹرل گفتگو کا انتظام کیا ہوا ہے جس میں امریکہ، چین اور افغانستان، پاکستان بیٹھتے ہیں، جی، جس کے ذریعے یہ روڈ میپ تیار کیا گیا، اس میں چائنا، پاکستان اور امریکہ، یہ تین ممالک بہت شدت سے اس چیز کے اوپر مصر ہیں کہ افغانستان میں امن کا عمل آگے بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ طالبان کو مذاکرات کے لیے راضی کر کے مذاکرات کی میز پہ لایا جائے. چنانچہ پاکستان کو انہوں نے یہ ٹاسک دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غنی جو جی چاہے کہتے رہے، امریکہ اور یہ چائنا یہ اپنے طور پہ ان کو دھکا لگا کے لے کے آئیں گے، اور طالبان اگر آ جاتے ہیں پاکستان کے کہنے پہ اور مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو پھر اس میں ان کو بیٹھنا پڑے گا اشرف غنی کے لوگوں کو. لیکن پھر بھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اشرف غنی نے ایک بیان دیا ہے اس کو طالبان نے کیسے پرسیو کیا ہوگا؟ ان کی طرف سے کیا کوئی رد عمل آ سکتا ہے اس کے بعد؟ نہیں، رد عمل اس کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اتنا شدید آ سکتا ہے، کیونکہ طالبان بھی تو اپنے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ طالبان نے کو چھوڑ دی ہیں کاروائیاں. طالبان لگاتار ٹیررسٹ اٹیک بھی کر رہے ہیں، دھماکے بھی کراتے ہیں، ایمبوش بھی ہوتی ہے، ان کی افغانستان کی افواج کے ساتھ ان کی زمینی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں. تو اگر یہ صورتحال ہے تو طالبان میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کے اوپر اتنا تل ملائیں گے کہ وہ مذاکرات روک دیں، کیونکہ یہ سارا کچھ وہ کر اسی لے رہے ہیں کہ مذاکرات اگر ہوں تو ہماری پوزیشن کچھ مستحکم نظر آئے تاکہ ہم بارگیننگ کر سکیں، کوئی لینے دینے کی بات ہو تو افغان طالبان کی بات سنی جائے. لیکن اگر افغان طالبان بڑے امن سے پرامن ہو کے بیٹھ جائیں، کوئی دھماکہ نہ ہو، کوئی قتل و غارت نہ ہو، تو پھر شاید حکومت افغانستان ان کی بات ہی نہ سنے. اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ دونوں سائیڈز یہ کرتی رہیں گی اور بات چیت بھی کرنا ان کی مجبوری ہوگی. مطلب افغانستان کی سرزمین پر طالبان کی طرف سے کاروائیاں اور مذاکراتی عمل دونوں ساتھ چلیں گے؟ دونوں چلیں گے. مجھے مختصر سی بریک لینی ہے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید کچھ ایشوز کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ڈیفنس میٹرز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اچھا جن صاحب، امریکہ نے گزشتہ 14 برس کے دوران جو ہے افغان سیکورٹی فورسز کی تربیت اور انہیں مسلح کرنے پر تقریباً $60 ارب خرچ کیے. وہاں پہ وہ افغان سیکورٹی فورسز کو جو ہے مسلح کرتا رہا، طالبان کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا، طالبان امریکہ کے خلاف لڑتے رہے. لیکن ابھی دونوں میں ایک یو ٹرن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اب امریکہ وہی مذاکراتی عمل کے لیے کوششوں میں مصروف عمل ہے. دیکھیے، یہ جب 2004 کا میرا خیال واقعہ ہے کہ پاکستان نے طالبان کے ساتھ، اس وقت وہ طالبان نہیں بنے تھے، اور ہم نے ان کے ساتھ، ملا نیک محمد ہوتا تھا، اس کے ساتھ افواج پاکستان نے مذاکرات کر کے تو ایک ایگریمنٹ سا کیا، ان کو پابند کیا کہ آپ اس کے تحت اپنے اندر سے جو فارنرز ہیں ان کو نکال دیں گے اور آپ لڑائی نہیں کریں گے ادھر جا کے. اچھا، چوری چھپے وہ شاید کرتے رہتے، لیکن ایک معاہدہ تھا جس پہ ہم ان سے عمل کروا سکتے تھے. لیکن جب وہ معاہدہ امریکہ میں بتایا گیا، بش کی حکومت تھی اور بش نے واویلا مچا دیا کہ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ دہشت گردوں کے ساتھ معاہدے کرتے پھریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک، جس طرح بش نے اور بہت ساری غلطیاں کی اور امریکہ کو آج ایک دلدل میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے، وہ بھی اس کی ایک غلطی تھی، سوچ کی ناکامی تھی.
کہ آج بالآخر ان کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں. اگر اس وقت ان کی سوجھ بوجھ اتنی ہوتی اور دور اندیش ہوتے تو پاکستان کو یہ کہتے کہ آپ نے بڑا اچھا راستہ اختیار کیا ہے، اب آپ مدد کریں تاکہ باقی طالبان کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات ہوں. تو 2004 میں بڑی آسانی سے مذاکرات ہو سکتے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ اتنے لمبے خون خرابے سے بچ سکتے تھے، جو آج 11 سال اس کے بعد 2004 کے بعد 11 سال اور جنگ چلتی. اور اب آپ وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو اس وقت اب وہ کام 11 سال کے بعد آپ کر رہے ہیں. اب 11 سال کے بعد کرنے سے جو نقصان ہونا تھا وہ تو ہو گیا. دوسری طرف یہ ہے کہ طالبان بھی اس دور میں کافی مضبوط ہو گئے، ان کو بھی 11 سال کی وہ میں سمجھ وقت مل گیا اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کا. اتنا خون خرابہ افغانستان میں اب بات کرنے کی بات ہو رہی. وجہ اس کی سیدھی ہے کہ 15 سال کے اس دور کے گزرنے پہ، جس میں کہ امریکہ نے، نیٹو نے 3,500 لوگ اپنے مروائے، اپنے فوجی، اور کوئی 35-36 ہزار کے قریب زخمی لوگ لے کے گئے ہیں وہ وہاں سے، اپنے بھی اور نیٹو کے دوسرے ممالک کے. اتنا نقصان اپنا کروایا، اور جو پیسے کی شکل میں آپ $60 ارب کی وہ بات کر رہے ہیں جو اس پہ لگایا، لیکن جو ان کا اپنی فوج پہ لگا ہے وہ تو ٹریلینز میں جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ افغانیوں کا کتنا خون بہا اس پیریڈ میں، افغانی کتنے مارے گئے. سو اس ساری داستان کو آج جب وہ بیٹھ کے سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو ان کو یہ یقین آ چکا ہے کہ ایک تو یہ بے سود کام ہم نے کیا، دوسرا اگر اس ناکامی کی پالیسی کو ہم آگے چلاتے رہے تو یہ ناکامی ہے، اس میں کامیابی کے چانسز نہیں ہیں. چنانچہ یہ مجبوری ہے کہ آج افغانستان سے وہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں. جان چھوٹ نہیں رہی، اور جان چھوٹ نہیں رہی. جان چھوٹنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم وہاں پہ ایک حکومت ایسی بٹھا جائیں جس کا ہم کہہ سکیں کہ جی ہم نے بنوائی تھی. وہاں پہ اس حد تک کچھ امن کروا دیں کہ افغانستان کی وہ حکومت بعد میں چلتی رہے، اور یہ اپنے ملک میں جا کے کہہ سکیں کہ جی ہم کچھ کر کے آئے ہیں. اب وہ سارے گفت و شنید اور نیگوسیشن مذاکرات کے بعد بھی کیا وہ امن اس شکل میں رہتا ہے، ہم کہہ نہیں سکتے، کیونکہ عراق میں تو نہیں رہا. وہ عراق میں تو آپ نے دیکھا کہ حکومت بنا دی انہوں نے، سب کچھ ہوا، لیکن آج دن تک وہاں پہ لڑائی فساد موجود ہے، روز دھماکے ہوتے ہیں، قتل و غارت، دہشت گردی ہے. کل افغانستان میں بھی اللہ جانے یہ کل کو یہ چیزیں دوبارہ ہو جائیں اور ہوتی رہیں. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکلنے کے لیے آج بات چیت کے بغیر کوئی اور راستہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دوسری طرف طالبان ہیں، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہے کہ خون خرابہ اگر وہ کرتے رہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہو سکتا ہے خون خرابہ جتنا چاہیں کریں، لیکن اب وہ وقت چلا گیا کہ جب ملا عمر تھے اور اس زمانے میں ان کی حکومت تھی. اب حکومت واپس نہیں آ سکتی، کیونکہ بہت سارے باہر کے ملک، نیٹو، امریکہ، یہ مدد کر رہے ہیں افغان گورنمنٹ کی بھی اور افغانستان کی افواج کی. جب ملا عمر نے قبضہ کیا تو اس وقت نہ افغانستان کی فوج تھی، نہ پولیس تھی، کوئی چیز نہیں تھی، ادارے تباہ ہو چکے تھے. لیکن آج امریکی کم از کم انہوں نے ادارے ان کے بنا دیے ہیں، ایک حکومت ہے، ایک اس کا نظام چل رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج طالبان جنگ لڑتے رہیں تو شاید کامیابی ان کو بھی نصیب نہ ہو. تو دونوں سائڈ میرا خیال ہے کہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ایک سٹیل میٹڈ چیز ہے، نہ امریکیوں کو کامیابی ہے مکمل، نہ طالبان. تو بات چیت کر کے مسئلے کو حل کریں تاکہ کوئی راستہ نکلے. اب اس میں ساری بحث اور سارا جھگڑا یہ ہوگا کہ دونوں سائڈ کے کچھ مطالبات ہوں گے. مطالبات کس حد تک مانے جاتے ہیں؟ طالبان اپنے مطالبات کریں گے، کیا وہ قابل قبول ہوں گے افغان گورنمنٹ کو، امریکیوں کو؟ سو یہ ایک بحث ہے جو کہ ابھی چلے گی. اور مجھے یہ احساس ہے اس چیز کا کہ اگر یہ طالبان سے اس ہفتے بات چیت شروع بھی ہو جاتی ہے تو یہ کوئی چند مہینوں کا قصہ نہیں ہے، یہ کافی لمبا وقت چلے گا، جہاں افغانستان میں لڑائی بھی ہوتی رہے گی اور ساتھ ساتھ یہ مذاکرات بھی چلیں گے، جب تک کہ یہ کسی نتیجے پہ پہنچ نہیں جاتے. تو اس کا لمبا سفر ہے ابھی اس کے. اچھا، ویسے جو مذاکراتی عمل ہے اس میں موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کون مضبوط پوزیشن میں نظر آ رہا ہے اور کون تھوڑا سا جھکا جھکا ہے؟ دیکھیے، جو ریگولر گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بدامنی اپنے ملک میں یا اپنے احاطے میں بدامنی دیکھیں. جیسے روزانہ اگر دھماکے ہوں گے، خودکش دھماکے ہوں، قتل و غارت ہو، تو عوام کا خون بہتا ہے اور عوام جو ہے حکومت کے بھی خلاف ہو جائیں گے کہ بھئی آپ مذاکرات کر نہیں رہے. اور طالبان کی کوشش یہی ہے کہ وہ ایسے مشکل حالات پیدا کریں کہ افغان گورنمنٹ مجبور ہو جائے، وہ سمجھیں کہ بھئی ان کے ساتھ بات چیت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اور مطالبات ان کے مانے جائیں.
تو یہ ایک دونوں طرف سے ایک اعصابی جنگ ہوگی. دونوں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ نقصان اس قدر پہنچایا جائے کہ یہ مجبور ہو جائے ہمارے مطالبات ماننے کے لیے. تو میں تبھی کہہ رہا تھا کہ ساتھ ساتھ جنگ بھی چلتی رہے گی، مذاکرات بھی چلتے رہیں گے، اور اس جنگ کے دوران جیسے جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کوشش کرے گا اپنے مطالبات منوا سکے. ٹھیک ہے. اچھا جن سے سابقہ پروگرامز میں ہم افغانستان کی سرزمین پر داعش کے اثر و رسوخ کی بات کرتے رہے اور ہم نے دیکھا کہ داعش کا افغان حکومت نے بھی کسی حد تک نشانہ بنایا، افغان طالبان بھی لڑتے رہے اور جو مقامی جنگجو تھے وہ بھی داعش کے خلاف کاروائیاں کرتے رہے. اب اس صورتحال میں جب افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان مذاکرات ہونے جا رہے ہیں تو اس کے بعد افغانستان میں داعش کے مستقبل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ داعش کا مستقبل وہاں پہ فی الحال تو بہت نظر نہیں آتا، لیکن داعش کو باہر سے سپورٹ حاصل ہے. اور میرا اپنا جو تجزیہ اور جو میں نے مختلف چیزیں دیکھی ہیں اس کے تحت انڈیا اس کے پیچھے ہے، بھارت اس کے پیچھے ہے جی. اور بھارت کے پیچھے ہونے کا مقصد وہ یہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اس گروہ کو استعمال کر کے مختلف دھڑوں کو نقصان پہنچائے. اور کل کو اگر یہ دھڑا مضبوط ہو جاتا ہے اتنا تو افغان طالبان کے خلاف اگر وہ امن کے پروسیس کو تباہ کرنا چاہے تو ان کو لڑائے افغان طالبان کے خلاف. چنانچہ ان سے وہ پاکستان کے مفادات کو بھی افغانستان میں نقصان پہنچا سکتا ہے اور وہاں پہ افغان طالبان کے خلاف بھی لڑائی لڑ سکتا ہے. لیکن فی الحال ان کے اس دھڑے میں اتنے لوگ نہیں ہیں، اتنی بڑی تعداد نہیں ہے کہ وہ افغان طالبان کا کھل کے مقابلہ کر سکیں. چنانچہ اگر تو یہی صورت رہی تو مجھے لگتا ہے کہ ISIS کی بہت کامیابی نہیں ہوگی. لیکن اگر انڈیا پیسہ لگائے اور بہت سارے لوگ اس میں جانا شروع ہو گئے تو نہ صرف افغان طالبان کو مسئلہ ہوگا بلکہ پاکستان کے مفادات کو بھی وہاں پہ نقصان پہنچنے کا احتمال ہے. جی ناظرین، 37 سالہ شرمین عبید چنائے وہ پہلی پاکستانی خاتون ہے جن کو 2 دفعہ آسکر ایوارڈ مل چکا ہے. انہوں نے اپنی فلم دا گرل ان دا ریور میں پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ہونے والی جو خواتین ہوتے ہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ایشو تو ہائی لائٹ ہونا چاہیے، یقینی طور کے اوپر اس طرح کے جو افسوسناک واقعات ہوتے ہیں وہ سامنے بھی آنے چاہیے. لیکن وہاں پہ دنیا کو ایک اور میسج بھی گیا ہے. وہ کون سا میسج ہے؟ اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ گردش کر رہا ہے. پہلے وہ دیکھتے ہیں پھر اس پر جنرل صاحب کا تجزیہ لیتے ہیں. And how children are being recruited in the heart of Pakistan cities for terrorist attacks abroad. Last November, terrorist attack outside Pakistan, killing 164 people in Mumbai. Terrorist attack outside Pakistan, killing 164 people in Mumbai. This is the story of Pakistan's Taliban generation. The city is on high alert. The Taliban seem to be closing in, regularly attacking police convoys, kidnapping diplomats, shooting foreigners. Kidnapping diplomats, shooting foreigners. Two of the London bombers were trained here. Many of the key terrorist plots in the UK started in these hills. جی ناظرین، یہ ویڈیو کلپ آپ نے دیکھا ہے. اچھا جن صاحب، پاکستان دہشت گردی ایکسپورٹ کر رہا ہے. ممبئی حملوں میں پاکستان کے حوالے سے ذکر کیا گیا، پاکستان کی پوری نسل طالبان ہے. یہ کہا گیا پاکستان غیر ملکیوں کے لیے انتہائی خطرناک جگہ ہے. اور اس کے ساتھ ایک بڑی اور تشویشناک بات کی گئی کہ جو پاکستان، جو برطانیہ کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ پاکستان کی سرزمین پر پلان کیے جاتے ہیں. اس نے اس ویڈیو میں تو یہ نظر آتا ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، شرمین عبید چنائے نے اس کا
الزام پاکستان کے اوپر دے دیا کہ اس کا ذمہ دار پاکستان ہے. اسی بات سے خوش ہو کے عسکر ایوارڈ ملا؟ تو باہر سے آپ کو ایوارڈ ملتے ہیں جب آپ پاکستان کو گالی دیں، پاکستان کو ذلیل کریں اگر باہر، تو اس کی پذیرائی بہت ہوتی ہے. بدقسمتی ہے اس ملک کی. آپ دیکھیے کہ اگر آپ اسی ایشو کو لے لیں، آنر کلنگ جیسے ہم کہتے ہیں، کیا یہ صرف پاکستان میں ہے؟ ہندوستان میں تو اس سے بہت زیادہ ہے. وہاں تو آج بھی خامند مر جاتا ہے تو عورت کو ستی کرتے ہیں ساتھ. آج بھی دیہاتوں میں یہ چیز موجود ہے. اتنی انہیومن، اتنی یعنی تکلیف دہ ایک رسم کے زندہ عورت کو ساتھ آپ درگور کر دیں یا جلا کے مار دیں، تو وہاں تو یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ آپ ان کو اٹھا کے ان کے اوپر فلمیں بنا کے تو باہر لے جا کے اپنے ملک کو ذلیل کریں. کیا پاکستان میں اگر عورتوں کو ہی آپ نے نمایاں کر کے دکھانا ہے کہ ہمارے پاس تو بہت بے شمار عورتیں ہیں جنہوں نے زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں، تعلیم کے میدان میں، سائنس کے میدان میں. اگر آپ ہمارے میڈیا میں دیکھ لیں، ہمارے اینکر پرسن ہیں، نسیم زارا ہے، آسما شیرازی ہے، فریحہ ادریس وغیرہ، یہ لوگ یہ باہر کے پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کی تعلیم اور جن کی کنٹریبیوشن میڈیا میں بے پناہ ہے. پھر آپ اسی طرح ہمارے اپنے ہنا ربانی کھر ہوتی تھی فارن آفس میں، ڈاکٹر ماریا سلطان ہے جو کہ اس کی بڑی اچیومنٹس ہیں. آج اس نے یونیورسٹی بنائی ہوئی ہے. ماریا سلطان کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور ریجنل اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کو وہ ہیڈ کر رہی ہے یہاں پہ. چھوٹی عمر میں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے خاتون. نہیں، اگر غیرت کے نام پر قتل ہو رہے ہیں دنیا کو نہیں دکھانا چاہیے. میں بتاتا ہوں، اس پہ بھی میں آتا ہوں. اچھا، اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ بزنس میں بھی دیکھیں، انٹرپرینورز میں، تو سیالکوٹ سے بعض خواتین ہیں جو پوری دنیا میں سپورٹس کا گڈس کو ایکسپورٹ کر رہی ہیں اور ادارے کو چلا رہی ہیں، ہیڈ کیا ہوا ہے. آپ ڈھونڈیں، دنیا کو وہ دکھائیں کہ پاکستان میں صرف آنر کلنگ نہیں، پاکستان میں بہت کچھ عورتیں وہ آپ کے لیے کارنامے کر کے دے رہی ہیں جو دوسری جگہوں پہ نہیں. ہماری پارلیمنٹیرینز میں بعض ایسی ہیں خواتین جو بڑی پڑھی لکھی اور بڑی ان کی زندگی ایک جدوجہد کا نمونہ ہے، لیکن ادھر توجہ نہیں ہے. آپ اپنے ملک کو دہشت گرد ملک قرار دیتے ہیں، آپ کو تمغہ ملتا ہے. آپ آنر کلنگ کو باہر لے جا کے اپنے منہ پہ کالک ملتے ہیں اپنے ملک کے، تو وہ ملتا ہے. اچھا، آنر کلنگ اگر یہاں ہو رہی ہے اور آپ مخلص ہیں کہ اس کو ختم کرایا جائے، تو اس کے قوانین تو پاکستان میں بننے ہیں نا، پاکستان کی پارلیمنٹ نے بنانے ہیں. آپ فلم بنا کے جا کے تو وہاں امریکہ میں دکھا رہی ہیں. یہاں آپ جدوجہد کیوں نہیں کرتی کہ پارلیمنٹ کو جگایا جائے، وہ قوانین بنائے. آپ یہاں کے دیہاتوں میں فلم ایسی اردو میں، پنجابی میں بنا کے یہاں لوگوں کو دکھائیں تاکہ ان کو اویئرنیس ہو، کریٹ ہو، ان کے اندر سوجھ بوجھ آئے کہ یہ کام نہیں کرنے چاہیے. اس میں اسلام کو شامل کریں. دین کا جو آپ حکم ہے ہمارا، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے پسند، آپ جب ماں باپ بھی سلیکٹ کرتے ہیں، ولی جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے عورت کے لیے اگر کوئی آدمی، تو پھر بھی اجازت لینی پڑتی ہے اس سے، خاتون سے، کہ تمہیں یہ قبول ہے. اگر وہ کہیں نہیں قبول تو وہ نہیں ہوتی شادی. لیکن سر عمل تو نہیں ہو رہا نا. نہیں، عمل جو ہے وہ آپ نے یہاں کرانا ہے نا، امریکہ میں تو نہیں جا کے کرانا. دیکھیں، ایک پرابلم ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، تو پھر یہاں حل کریں نا اس کو. آپ ایک فلم انگریزی میں بنا کے تو وہاں امریکہ میں چلا دیتے ہیں، یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا. اور یہ والی چیزیں اس میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے کہاں سے آ گئی؟ وہ کہاں سے آ گئی؟ آپ یہاں چلائیں، یہاں آپ اپنے لوگوں کو اس چیز کے اوپر قائل کریں. آپ اپنی پارلیمنٹ کے اوپر آپ یہاں پہ دباؤ ڈالیں اور پارلیمنٹ کو مجبور کریں کہ وہ قوانین بنائیں ایسے جن میں کہ سختی ہو. پہلی بات تو یہ کہ قانون موجود ہے. اگر کسی نے آنر کلنگ کی ہے کہ عورت کو مارا ہے تو وہ قتل ہے اسی طرح جس طرح کہ دوسرا قتل ہے. ابھی قوانین بدلے نہیں اور ہماری عدالتوں میں سزائیں ہو رہی ہیں. وہ ابھی 2 بھائیوں کو سزائے موت ہوئی، انہوں نے اپنی بہن کو مارا تھا، یہ لاہور سے سزا ہوئی ہے، کوئی 2 دن پہلے کی بات ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس کا کسی نے اس کا نوٹس نہیں لیا؟ لیکن اس کا ہو تو اس کو اجاگر یہاں پہ کریں پاکستان میں، اور یہاں قوانین بنوا لیں. اور اگر آپ اس کو مزید سخت کرنا چاہتے ہیں تو سخت قوانین بھی بنائے جا سکتے ہیں. لیکن یہ کام کرنا صرف تمغہ لینے کے لیے کہ پاکستان سے کوئی گند اٹھا کے آپ اپنے گندے کپڑے لے جا کے باہر امریکہ میں دھوئیں اور وہاں سے آپ کو تمغہ مل جائے، وہ آپ کی جیت تو ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کے منہ پہ کالک ملی ہے. ٹھیک، جین صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، آج کے ڈیفنس میٹرز آپ نے دیکھا. سوشل میڈیا پر آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.